ایک بادشاہ جس کے پاس سب کچھ تھا، دولت، طاقت، شان، پھر بھی اس کا دل خالی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنی زندگی کے 3 سب سے اہم سوال کے جواب نہیں مل رہے تھے۔ اگر آج اللہ آپ سے پوچھ لے تم نے اپنا وقت کس پر گزارا؟ تم نے کس انسان کا حق ادا کیا؟ تم نے کون سا کام صرف میرے لیے کیا؟ کیا آپ جواب دے سکتے ہیں؟ ایک بادشاہ نے اپنا تاج اتار دیا صرف 3 سوالوں کے لیے، اور جو اسے ملا وہ ہر مسلمان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ایک طاقتور بادشاہ سلطان نعمان تخت سلیمانی پر بیٹھا کرتا تھا۔ اس کے پاس ہر وہ چیز تھی جو دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہو سکتی تھی: دولت، لشکر، شان و شوکت اور عظیم محل۔ مگر ہر رات جب محل کی روشنی دھیمی ہو جاتی اور ہر طرف خاموشی چھا جاتی، سلطان نعمان کا دل بے چین ہو اٹھتا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونجتا رہتا: کیا میں صحیح فیصلہ کر رہا ہوں؟ کیا میری حکمرانی سے میرے لوگ خوش ہیں؟ کیا میں اپنے رب کے حق میں بھی کامیاب ہوں؟ ایک دن اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا: وزیر، میں 3 ایسے سوالوں کے جواب تلاش کر رہا ہوں جو میری نیند اڑنے کا باعث بن گئے ہیں۔ زندگی کا سب سے اہم وقت کون سا ہے؟ پہلا سوال: زندگی کا سب سے اہم وقت کون سا ہے؟ دوسرا سوال: زندگی کا سب سے اہم انسان کون ہے؟ تیسرا سوال: زندگی کا سب سے اہم عمل کیا ہے؟ وزیر نے کہا: جہاں پناہ ان سوالوں کے جواب ہر عالم الگ دے گا۔ کوئی کہے گا نماز کا وقت، کوئی کہے گا جہاد کا وقت، کوئی کہے گا عالم اہم ہے، کوئی کہے گا ماں باپ، کوئی کہے گا صدقہ اہم ہے، کوئی کہے گا علم۔ سلطان بولے: نہیں، مجھے وہ جواب چاہیے جو ہر انسان کے لیے ہر حالت میں سچ ہو، ایسا جواب جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہو، اور جس پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکے۔ وزیر نے مشورہ دیا: جہاں پناہ، شہر کے باہر ایک بزرگ عالم رہتے ہیں، وہ دنیا سے کنارہ کش ہیں، لیکن ان کی حکمت اور علم کی دنیا میں مشہوری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی غلط جواب نہیں دیا۔ سلطان نے کہا: پھر مجھے ان کے پاس لے چلو۔ وزیر حیران ہوا، مگر جہاں پناہ، وہ بزرگ بادشاہوں سے ملنے نہیں آتے۔ ان کا کہنا ہے کہ تخت و تاج علم کی راہ میں روک بن جاتا ہے۔ سلطان نعمان نے اپنا تاج اتار کر رکھ دیا اور عام کپڑے پہن لیے۔ پھر میں خود جاؤں گا، کیونکہ حق کو طلب کرنے والے کو تخت سے اترنا ہی پڑتا ہے۔ سلطان سادہ کپڑے پہن کر اپنے 2 خدمت گزار کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوئے، جنگل کی طرف نکل پڑے۔ راہ مشکل تھی لیکن ان کا ارادہ بلند تھے۔ جنگل کے اندر ایک چھوٹی سی کٹیا تھی، جس کے آگے ایک بزرگ لمبی داڑھی، نورانی چہرے والا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ زمین پر کچھ لکھ رہے تھے۔ سلطان نے ان کو سلام کیا۔ بزرگ نے بنا اٹھے ہی جواب دیا: وعلیکم السلام اے مسافر، تمہارے چہروں پر سوالوں کے بوجھ ہیں۔ سلطان حیران ہوا: آپ کیسے جانتے ہیں؟ بزرگ مسکرائے: جو اللہ کو جانتا ہے وہ ہر چہرے پر حال پڑھ لیتا ہے۔ تم 3 سوال لے کر آئے ہو، مگر جواب طلب کرنے سے پہلے تمہیں 3 امتحان دینا ہوں گے۔ سلطان نے کہا: جو حکم۔ بزرگ نے پہلا امتحان دیا: جاؤ، جنگل کے اس پار بڑھیا رہتی ہے، اس کے پاس جا کر رات گزارو۔ صبح وہاں سے جو چیز تمہارے پاس ہو وہی تمہارا پہلے سوال کا جواب ہوگا۔ سلطان نے کوئی سوال نہیں کیا، وہ جنگل کے اندر چلا گیا۔ جنگل کے دوسرے کنارے پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ اندر ایک بڑھیا اندھی تھی جو تسبیح پڑھ رہی تھی۔ سلطان نے اندر جا کر سلام کیا۔ بڑھیا نے کہا: کون ہے بیٹا؟ مجھے تو بس آواز ہی سنائی دیتی ہے۔
سلطان نے کہا میں ایک مسافر ہوں، رات گزارنے کی جگہ چاہیے۔ بڑھیا مسکرائی، آجا بیٹا یہاں آ کر سو جا، مگر ایک بات یاد رکھنا، صبح جب اٹھو تو جو بھی یہاں پاؤ اسے اٹھا کر لے جانا۔ سلطان نے وہاں رات گزاری۔ صبح جب اٹھا تو دیکھا ایک جھونپڑی کے کونے میں ایک پرانا گیلا کپڑا پڑا ہے جس پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس نے اسے اٹھایا اور بڑھیا کو سلام کر کے بزرگ کے پاس واپس آیا۔ بزرگ نے کہا، پڑھو اس پر کیا لکھا ہے۔ سلطان نے پڑھا، سب سے اہم وقت وہ ہے جو ابھی گزر رہا ہے۔ اس لمحے میں تمہارے پاس جو موجود ہے، تمہاری سانس، تمہاری صحت، تمہاری عقل اور تمہاری طاقت، کل تمہارے ہاتھ میں نہیں، ابھی ہے۔ اس لیے اس وقت کو اللہ کی طاقت میں گزارو، گناہ سے بچو، نیک کام کرو۔ سلطان کا چہرہ روشن ہو گیا۔ یہ تو سچ ہے، میں ہمیشہ کل کے خیالوں میں کھویا رہتا تھا۔ بزرگ نے کہا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جب نماز ادا کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی ہر وقت کی اپنی اہمیت ہے، مگر سب سے قیمتی وقت ابھی کا ہے۔ بزرگ نے دوسرا امتحان دیا، اب جاؤ، اس شہر کے اندر چھوٹا سا کارخانہ ہے، وہاں ایک غریب آدمی کام کرتا ہے، اس کے پاس جا کر اس کے ساتھ ایک دن اور رات گزارو۔ صبح جو چیز تمہارے ساتھ ہو وہی تمہارے دوسرے سوال کا جواب ہوگی۔ سلطان نے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ شہر کے اندر ایک چھوٹے سے کارخانے میں پہنچا۔ وہاں ایک غریب آدمی جس کا نام سلیم تھا، سادہ سا لباس، چہرہ پرسکون، دل میں ایک سکون بھی تھا اور چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی۔ سلطان نے کہا، میں مسافر ہوں، کیا میں یہاں رات گزار سکتا ہوں؟ سلیم نے مسکرا کر جگہ دی، بے شک ہم غریب ہیں مگر مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ سلطان نے پورا دن اس کے ساتھ کام کیا۔ رات کو سلیم نے اپنی چھوٹے سے دسترخوان پر روٹی اور کچھ نمک پیش کیا۔ سلطان نے پہلی بار اتنا سادہ کھانا کھایا تھا۔ صبح جب سلیم اٹھا تو اس نے ایک چھوٹا سا کاغذ سلطان کو دیا، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ سلطان نے اسے کھولا، اس پر لکھا تھا، سب سے اہم انسان وہ ہے جو اس وقت تمہارے سامنے ہے، جس کی ضرورت تمہیں ہے یا جس کو تمہاری ضرورت ہے، کیونکہ زندگی میں سب سے بڑا رشتہ انسانی رشتہ ہے جو اللہ کی رحمت سے بنتا ہے۔ سلطان نے بزرگ کے پاس واپس آ کر یہ پڑھا۔ بزرگ نے کہا، حق فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے اہم انسان وہ نہیں جو طاقتور ہے، بلکہ وہ ہے جو تمہارے سامنے ہے، جس سے تم مدد لے سکتے ہو، جس سے تم سیکھ سکتے ہو۔ نبی نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہو۔ بزرگ نے تیسرا امتحان دیا، اب جاؤ جنگل میں اس گہرائی میں جہاں ایک مظلوم آدمی ظلم سے پریشان ہے، اس کی مدد کرو، اس کے بعد جو تمہارے ساتھ ہو وہی تمہارے تیسرے سوال کا جواب ہوگی۔ سلطان جنگل کے اندر گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ظالم آدمی ایک کمزور آدمی کو مار رہا ہے اور اس کے سامنے چیخ رہا ہے۔ سلطان نے فوراً پیچھے سے آ کر ظالم کو گرایا اور ہتھیار چھین لیا۔ مظلوم آدمی جس کا نام زیاد تھا، اس نے شکریہ ادا کیا، آپ نے میری جان بچائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ سلطان نے اس سے پوچھا، تم یہاں اکیلے کیا کر رہے تھے؟ زیاد بولا، میں اپنے بیمار بیٹے کی دوا لینے جا رہا تھا، یہ ظالم لوگ راہ میں روک کر مجھے لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سلطان نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور اسے گھر تک پہنچایا۔ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ بخار سے تڑپ رہا ہے۔ سلطان نے فوراً اپنے پاس سے اسے پانی پلایا، رات بھر اس بچے کی دیکھ بھال کی۔ صبح ہوئی تو بچے کی طبیعت میں تھوڑی بہتری آ رہی تھی۔ زیاد نے روتے ہوئے سلطان کے ہاتھ چومے اور کہا، آپ میری زندگی کے رہنما بن کر آئے ہیں۔ اس نے سلطان کو ایک چھوٹا سا پتھر دیا۔ سلطان نے پتھر پلٹا تو اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا، سب سے اہم عمل وہ ہے جو اس وقت کی ضرورت ہے، انسان کی مدد کرنا، تکلیف دور کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کیونکہ نیک عمل ہی آخرت کی تجارت ہے۔ سلطان بزرگ کے پاس واپس آئے اور تینوں جواب اس کو دکھائے۔ بزرگ مسکرائے،
تم نے تینوں جواب خود تلاش کر لیے، اب بتاؤ تم نے کیا سیکھا؟ سلطان نے کہا، میں نے سیکھا کہ سب سے اہم وقت ابھی کا ہے، اس لیے اسے گناہ میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے اہم انسان وہ ہے جو ابھی تمہارے سامنے ہے، اس لیے اس کے حق کو ادا کرو۔ سب سے اہم عمل وہ ہے جو اس وقت کی ضرورت ہے، اس لیے تکلیف مت دو۔ بزرگ نے سر ہلا کر کہا، نہیں، تم ابھی بھی سمجھے نہیں۔ اصل صدقہ یہ ہے کہ سب سے اہم وقت وہ ہے جب تم اللہ کو یاد کرو۔ نماز کا وقت، دعا کا لمحہ، استغفار کی گھڑی۔ سب سے اہم انسان وہ ہے جس کو تم اللہ کے لیے پسند کرو، جو تمہارے والدین ہیں، جو تمہارے پاس ہے، جو تمہاری ذمہ داری میں ہے۔ سب سے اہم عمل وہ ہے جو تم صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، بنا دکھاوے کے، بنا بدلے کے۔ سلطان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ تو وہی باتیں ہیں جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ بزرگ نے کہا، ہاں، تمہاری طلب کا جواب قرآن میں پہلے سے موجود ہے۔ اہم وقت حقیقت میں انسان نقصان میں ہے۔ علم وہ ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور صبر کی تعلیم دے۔ اہم انسان، تم سب کا پروردگار ایک ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ سورہ بقرہ۔ اور تم جہاں بھی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ سلطان اپنے محل واپس آئے۔ اس نے اپنے وزیر اور درباریوں کو بلایا اور کہا، آج سے میری حکمرانی کا نظام بدل گیا ہے۔ ہر فیصلہ اس سوچ سے ہوگا کہ یہ وقت اللہ کی نظر میں کیسے گزرے گا۔ ہر انسان سے ملتے وقت یہ سوچا جائے گا، یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کا حق ادا کرو۔ ہر کام اس نیت سے ہوگا، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس نے اپنی دولت کا کچھ حصہ غریبوں، یتیموں اور مسافروں میں بانٹ دیا۔ اس نے انصاف کا نظام اس ادا سے قائم کیا کہ ظالم اس کے ڈر سے کانپ اٹھے۔ ایک دن اس نے اپنے تخت کے نیچے لکھوایا، حاکم کا تخت اس وقت تک قائم نہیں رہتا جب تک اس کی اصل حاکمیت اللہ کی اطاعت میں نہ ہو۔ سلطان نعمان نے اپنی زندگی کے آخری 20 سال اس طریقے سے گزارے۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا، بادشاہت ایک امانت ہے، اس کا حساب بہت سخت ہوگا۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا، جب تک سانس ہے تب تک توبہ کا وقت ہے، جو تمہاری ذمہ داری میں ہے اس کا حق تم پر فرض ہے، ہر کام صرف اللہ کے لیے کرنا، دنیا کے لیے نہیں۔ سلطان کی موت کے بعد لوگ کہتے تھے اس نے بادشاہی نہیں، رحمت کی حکمرانی کی ہے۔ وقت کی قدر، ہر لمحہ اللہ کی نعمت ہے، اسے نماز، دعا، علم اور نیک کام میں گزارنا چاہیے۔ ہر انسان اللہ کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ احسان کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ عمل کا درجہ نیت پر ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ زندگی بھر توبہ اور رضا کا دروازہ کھلا ہے۔ کبھی مایوسی نہیں کرنی چاہیے، جو تمہارے پاس ہے اس کا حساب دینا ہوگا، اس لیے امانتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں بلکہ زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کا بادشاہ ہے، اس کے اختیار میں وقت ہے، لوگ اور اعمال ہیں۔ ان کا اصل استعمال ہی اس کی دنیا میں، آخرت میں کامیابی ہے۔ جس دن انسان سمجھ جائے کہ وقت، انسان اور اعمال صرف اللہ کے لیے ہیں، اس دن اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ ایک بادشاہ کی نہیں، یہ کہانی آپ کی ہے، میری ہے، ہر اس شخص کی ہے جو اللہ کی رضا میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔